بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے موضوعاتی مطالعہ۔ تو اس میں سب سے پہلے موضوعاتی مطالعے میں ہمیں سب سے پہلے علم کی فرضیت و فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں جو بیان کیے گئے ہیں اس میں علم کی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، پھر اس کے بعد علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بس اس میں یہی تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، علم کی تعریف۔ علم کی تعریف کیا کی گئی ہے کہ علم کے معنی ہیں جاننا اور آگاہ ہونا۔ پھر آگے اصطلاحی شریعت میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں ارشاد ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ترجمہ کیا ہوا؟ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھے جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اس کو علم نہ تھا۔ تو یہ تو تھا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں کیا اہمیت بیان کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی طلب علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے۔ یہ سب سے پہلے علم کی تعریف ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کا قرآن سے ثبوت ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر اس کے بعد علم کا ثبوت احادیث مبارکہ سے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، پھر اس کے بعد علم کی اہمیت بتا رہے کہ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے ہیں رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں اپنے لیے بھی دعا فرمائی ہے۔ تو اس کے بعد عہد رسالت میں، مطلب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں علم کی کیا اہمیت رہی، علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گمگشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو یہاں پر علم کی اہمیت واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی مبارک میں بھی اپنے لیے دعا مانگی تھی، اور اس کے بعد جب کافر قید ہوئے تھے فدیہ نہ دے سکے، مطلب کہ اس زمانے میں جب کافر قید ہو جاتے تھے تو وہ کوئی مال عطا کرتے، مطلب کہ مسلمانوں کو کچھ دیتے تھے، رقم دیتے تھے یا کچھ اور سامان دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آزادی کو کیا کرتے تھے، بحال کرتے تھے۔ تو جب کافر کے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا مانگا کہ آپ مسلمان کے 10 بچوں کو کیا دیں گے، علم کی
علم سکھائیں گے ان لوگوں کو، تو اس بنا پر آپ آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی علم کی اہمیت واضح ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد علم کی فضیلت پر آتے ہیں کہ علم کی فضیلت کیا ہے۔ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ مطلب علم سے جو زیادہ قریب ہو، جو علم زیادہ جانتے ہو تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے، مطلب جس کو علم کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، دوسرا وہ ہے جو علم کے بارے میں جانتا ہو، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھی۔ ایک حلقہ ذکر تھا، مطلب جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، مطلب کہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے، اور دوسرا حلقہ علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھا لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا جنت کی پلواریاں کیا ہے؟ فرمایا علم کی مجلسیں ہیں۔ تو یہاں سے بھی علم کی فضیلت بھی واضح ہو چکی ہے۔ تو بیٹا ہمارے یہاں موضوعاتی مطالعے میں کتنے سوال تھے؟ 3 سوال تھے۔ قرآن کریم کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں، وہ تو سب سے پہلے صفحے پر آپ کو بتا چکے کہ علم کی اہمیت قرآن کریم کی روشنی میں کیا فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی۔ اور اگر احادیث کی روشنی میں آپ کو احادیث کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کرنی ہو تو یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، طلب العلم فرض علی کل مسلم۔ اور اگر تیسری سوال کی طرف ہم جائیں کہ علم کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں، تو یہاں پر آتے ہیں علم کی عظمت اور سربلندی کے ذریعہ ہے۔ یہاں سے علم کی اہمیت قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی میں بیان ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا ہمارا ایک موضوعاتی مطالعے میں جو علم کی فضیلت اور فرضیت تھی وہ پورا مکمل ہو چکا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے نوٹس کی طرف، جو کیا ہے قرآن کریم کی تعارف، حفاظت اور فضائل۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں قرآن کریم کی تعارف پر کہ قرآن کریم کا تعارف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے، مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ مطلب کہ جب قرآن کریم اس دنیا میں نہیں آیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں نازل ہوا تھا، تو اس سے پہلے انسان جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ ان کو خیر کا پتہ نہ ان کو شر کا پتہ، نہ وہ اپنے معافی ضمیر کی آواز اٹھا سکتے تھے۔ تو جب قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیت دی کہ وہ شر میں اور خیر میں فرق کرنے کی صلاحیت جان چکے اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی ان کو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے۔ دائمی مطلب کہ تمام انسانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اور تمام جو سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھی، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی۔ مطلب کہ اگر موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تو وہ تورات اب اپنی اسی اصلی شکل میں موجود نہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل فرمائی تو وہ انجیل اب اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا
اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور تمہاری طرف ہم نے کتاب نازل کی. کون سی کتاب؟ قرآن مجید. یہ حق لے کر آئی ہے. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ اور نگہبان ہے. قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہوئی قرآن کی تعارف. اس کے بعد حفاظت قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی محافظ ہیں. مطلب کہ یہ اس ذکر کا مطلب اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے ذمہ ہم نے کسی انسان پر نہیں ڈالا بلکہ اس کے محافظ ہم خود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ یہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زبر یا زیر کا بھی فرق نہیں آیا. قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً 23 سال میں توڑا نازل ہوا. جو ہی کچھ آیات نازل ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے ہیں اور یہ رہنمائی بھی فرماتے تھے کہ انہیں کسی صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے. مطلب جب ایک آیات نازل ہوا تو یہ رہنمائی فرماتے کس کو؟ جو اس قرآن کو لکھتے تھے. کاتب وحی سے مراد یہ ہے کہ جو وحی آتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کاتب کو وہ آیات فرماتے اور وہ کاتب اس کو لکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں فرماتے تھے کہ آپ اس کو لکھ لو بلکہ یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ آیات اس صورت کے ساتھ لکھا جائے گا یا اس صورت کے بعد لکھا جائے گا یا اس صورت سے پہلے لکھا جائے گا. یہ رہنمائی بھی فرماتے تھے. مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی. صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے. مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اسی کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے. اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا. کیوں؟ جب وہ نماز میں تلاوت کرتے تھے تو اس کو جو ہے نا یاد کیا جاتا تھا اور کاتب وحی کو فرماتے تھے کہ اس کو لکھو تو وہ جو ہے نا لکھا بھی جاتا تھا. اور اس مختلف اوقات میں یہ بتایا گیا کہ مختلف اوقات میں خصوصاً 5 نمازوں میں اسی کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا اور حفظ بھی ہوتا رہا. اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا اور متعدد صحابہ کرام نے اس کو مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی. نقول مطلب کہ بہت سارے جو ہے نا حصے، یہ مطلب کہ ایک صحابی نے لکھا، دوسرے صحابی نے لکھا، صحابیات نے لکھا، تو اس کے تمام اجزاء جو ہے نا مختلف جو ہے نا شکل میں تیار ہو گئی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ترتیب کے مطابق، مطلب جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صورت کے پیچھے یا آگے یا جو ہے نا اس صورت کے ساتھ جو ترتیب رکھی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقررہ کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کرا دیا. آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمایا تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد خلافت میں اس کے متعدد نقل تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک نسخے کے طور پر بھجوا دیے. تو بیٹا 2 ہیڈنگیں ہو گئیں، ایک ہوئی قرآن کی تعارف، اس کے بعد حفاظت قرآن. اب ہم آتے ہیں
قرآن کریم کی فضیلت پر۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں، مطلب کہ کوئی بھی شک نہیں کر سکتا، اور نہ اس میں کوئی شک ہے۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت و رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کے حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص کون ہے؟ وہی شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دے، اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کرے، مطلب کہ کسی طرح بھی جو ہے نا اس سے دور نہ رہے، اس کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہ کر سکے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بیٹا کہ ایک لفظ پر اب جیسے کہ الف لام میم ہے، تو یہ کتنے الفاظ ہوئے؟ الف لام میم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے صرف الف پڑھا تو اس پر کتنے نیکیاں ملتی ہے؟ 10 ملتی ہے۔ لام پڑھا تو اس پر کتنے نیکیاں ملتی ہے؟ 10 ملتی ہے۔ میم پڑھا تو کل ملا کر قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی کے ساتھ آپ کو اتنا اجر، اتنا ثواب ملتا ہے کہ ایک لفظ بولنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تو اس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔